امریکی صدر کی ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے دوسرے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کی تصدیق۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ہماری فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک آپریشن کیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا۔ شاندار افسر کو ریسکیو کرنے کے لیے خطرہ مول لیا۔ یہ بہادر جنگجو ایران کے دشوار گزار علاقے میں تھا۔ زخمی افسر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ایرانی فضاؤں پر مکمل برتری حاصل ہے۔ پہلی بار دشمن کے علاقے میں 2 الگ کامیاب ریسکیو آپریشن کیے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے مضبوط اور پیشہ ور ہے۔ یہ کامیابی پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ ہم جنگ لڑنے والے کسی امریکی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایئر مین ایران کے ہاتھوں تباہ ہونے والے F-15 طیارے کا دوسرا کریو ممبر تھا۔ ایک پائلٹ کو پہلے ہی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ امریکی صدر کی ایران پر قیامت ڈھانے کی نئی دھمکی۔ کہا ایران کے پاس 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے باقی ہیں۔ معاہدہ نہ کیا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے 10 روز کا وقت دیا تھا۔ ٹرمپ کا تہران پر بڑے حملے میں ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا بھی دعویٰ۔ کہا تمام ایرانی فوجی رہنماؤں کو ختم کیا جن کا رویہ غیر محتاط تھا۔ امریکی صدر نے تہران پر حملوں کی ویڈیو ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بڑھانے سے باز رہیں۔ پورا خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے بھی امریکی صدر کو خبردار کر دیا۔ کہا ایران کی شکست کا وہم دلدل میں بدل گیا ہے، جبکہ امریکہ دھنسے گا اور مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کے موقف کو امریکی میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہم ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیر پا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہے۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ریلی کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ عباس عراقچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر کہا کہ میرے عزیز بھائی عباس عراقچی آپ کی وضاحت کو سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کاوشوں کی پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی روشنی ڈالی۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل کی ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران میں توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے شروع میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھا۔ وہ شہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے انتہائی تشویشناک ہیں۔ جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے۔ تابکاری ہوئی تو اس سے تہران میں نہیں خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا، جو ایک ناقابل برداشت صورت ہے۔ جبکہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق وہ شہر کے ایٹمی پلانٹ سے تابکاری کی اطلاعات نہیں ہے۔ پلانٹ پر حملے کے بعد روسی کمپنی نے وہ شہر جوہری پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اصفہان سمیت کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ صوبے کوہگیلولا میں بمباری سے 3 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ تہران کی بہشتی یونیورسٹی کے لیزر اور پلازما ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر حملہ، عمارت کو شدید نقصان۔ آن لائن کلاسز کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق دیگر 30 یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ حملے کے بعد عمارت کھنڈر بن گئی۔ اسٹیڈیم کا افتتاح 1974 میں ایشین گیمز کے موقع پر کیا گیا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ کویت کے شویخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔
کویت میں بجلی اور پانی کے 2 اہم پلانٹس پر بھی ڈرون حملہ. کویتی وزارت بجلی کی تصدیق. کہا ایرانی ساختہ ڈرونز کے حملے سے بجلی کے یونٹس متاثر ہوئے. حملوں کے بعد پاور یونٹس کو بند کر دیا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا جنگی جرم اور ریاستی دہشت گردی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مشن کا بیان. کہا شہریوں اور اہم تنصیبات کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. مہاراشٹر پیٹرو کیمیکل زون اور کراچ تا تہران B1 پل کو تباہ کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کے حملے جنگی جرائم اور ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. عالمی برادری اس پر فوری اور دو ٹوک موقف اختیار کرے. ایران نے آبنائے ہرمز سے پابندیوں سے عراق کو استثناء قرار دے دیا. ایرانی ملٹری کمانڈر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء حاصل ہے. عراق کو آبنائے ہرمز سے نقل و حرکت کی اجازت ہے. حزب اللہ کی طاقت نے اسرائیلی فوج کو حیران کر دیا. اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف. کہا حزب اللہ فعال ہے. ہمارے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچر موجود ہیں. دشمن نے حزب اللہ کے بارے میں سوچا کچھ تھا اور حقیقت کچھ اور ہے. یمن کے حوثیوں کا بھی اسرائیل پر حملوں کا دعویٰ. ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا اسرائیلی بن گوریان ایئرپورٹ اور جنوبی علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. حملوں میں کلسٹر میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کے مالی ڈپازٹ سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد. ترجمان دفتر خارجہ کے دونوں ممالک کے مضبوط شراکت داری کی توثیق. کہا اسٹیٹ بینک میں UAE کی رکھوائی گئی رقم کے بارے میں غلط تاثر دیا گیا. یہ رقم دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کے تحت رکھی گئی تھی. حکومت پاکستان مدت پوری ہونے والی رقوم UAE کو واپس کر رہی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس. بسز، ویگن، ٹرکس، مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی. شہباز شریف نے کہا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. کفایت شعاری سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے. دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. وزیر اعظم نے پیٹرول پر لیوی میں 80 روپے کمی کی. جب تیل کی قیمتیں کم ہوں گی عوام کو ریلیف دیں گے. موٹر سائیکل اور ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مریم نواز کو بھی عوام کی فکر ہے. انہوں نے بھی سبسڈی دی. اسلام آباد اور لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی. بلاول بھٹو کا منی بجٹ لانے کی صورت میں وفاقی حکومت کی حمایت کا اعلان. خطے میں جنگ سے بڑھتے اقتصادی مسائل پر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم. PP چیئرمین بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا وفاقی حکومت نے وقت سے پہلے منی بجٹ لانا ہے تو ہم اس حد تک جانے کو بھی تیار ہیں. معلوم نہیں کب تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے. جنگ کے اثرات ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے. جنگ ایران تک محدود نہیں رہی. پورے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے. یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. چاہتے ہیں یہ جنگ جلد ختم ہو اور امن قائم ہو.